ہاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میر فیصل صاحب خاکسار حاضر ہے۔ جب محترم تشریف لا لے آتے ہیں تو پھر انشاءاللہ بات آگے کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو، اور تمام ممبران کی خدمت میں بھی میرا بہت بہت سلام عرض ہے، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ حق آشکار کرے اور باطل اپنی تمام نحوستوں کے ساتھ بھاگ جائے۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام گروپ کے ممبران کو میری طرف سے سلام عرض ہے، اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حق کو آشکار کرے اور ہم کو سیدھی راہ دکھائے، جو خدا نے اپنے بندوں کے لیے سیدھی راہ بیان کی ہے، اور جو شیطان کے بہکاوے میں لوگ آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ان سے نجات عطا کرے اور راہ راست کی طرف انہیں ہدایت دے، حق آ جائے اور باطل جو ہے وہ بھاگ جائے۔ میں تمام ممبران کو یہ درخواست بھی کرتا ہوں کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری جو یہ بات چیت ہو رہی ہے اس کے بہتر اور عمدہ اور اعلیٰ نتائج پیدا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاللویا، پریز دی لارڈ جی۔ مسیح کے بڑے ہی بابرکت فتح مند بزرگ قادر نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے اور اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کرے۔ میری دعا ہے جتنے بھی ممبران ہیں، جتنے بھی اس گروپ میں ایکٹیو ہیں یا ایکٹیو نہیں ہیں، بلکہ تمام بنی نوع انسان کے لیے دعا گو ہوں کہ خداوند آپ سب کو ہمیشہ اپنے قدرت والے ہاتھ کے نیچے رکھے اور ہمیشہ آپ اس کی قربت کے سائے کے نیچے زندگی گزارے، اور ہر طرح کی بیماری سے، ہر طرح کی وبا سے، ہر طرح کے ابلیس کے ہتھ کنڈے سے، بلکہ شیطان کی ہر طرح کی ہلا بازی سے خدا آپ کو بچائے رکھے، اور خداوند اپنے نام کی باڑ اور اپنے شعلہ زن فرشتوں کو ہمیشہ آپ سبوں کے درمیان رکھے، اور آپ کے گھروں کے دروازے سے لے کے آخری کونے تک خداوند اپنا جلال ظاہر کرے، اور عجیب طریقے سے جتنے بھی یہاں پر لوگ ہیں خداوند ان کو اپنے آسمانوں کو کھول کر رزق عنایت کرے، کیونکہ اس کے خزانوں میں کبھی کسی چیز کی کوئی کمی نہیں۔ وہ نیک اور بد دونوں پر اپنے می کو برساتا ہے، دونوں کو رزق سے نوازتا ہے، اور کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ اپنے طالب کو نیند میں ہی دے دیتا ہے۔ گاڈ بلیس یو آل، سب کے لیے بیسٹ وشز۔ خداوند آپ سب کو ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ جی محترم، آپ کی دعائیں سنیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے۔ ہماری بات چل رہی تھی 2 دن پہلے نیکودیمس کو لے کر، تو ہم اس بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھائیں گے، کیونکہ جو بات اس دن ہوئی تھی وہ تقریباً مکمل ہو چکی تھی۔ تو محترم، میرا صرف یہ کہنا ہے کہ یہ جو میں نے حوالہ آپ کو دیا تھا جس میں نیکودیمس جو ہے وہ ملنے کے لیے گئے تھے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نیکودیمس قریباً 100 پاؤنڈ مسالے لے آیا جو مر اور عود ملے ہوئے تھے۔ تو یہ مجھے آپ بتائیے کہ یہ 100 پاؤنڈ مسالے کون کون سے تھے جس میں مر اور عود ملی ہوئی تھی، اور کیا یہود میں 100 پاؤنڈ مسالے لگا کر کفنانے کا رواج تھا؟ اور اسی طرح یہ بھی کہ باریک کپڑے میں، مہین کپڑے میں دفنایا جانے کا رواج ہو؟ یہ اگر کہیں بائبل میں حوالہ ہو تو لگا دیجئے، نوازش ہوگی۔ اور یہ بتا دیں کہ یہ مسالے کون کون سے تھے جو نیکودیمس جو ہے وہ لے کر آئے تھے۔ جی، پریز دی لارڈ، گاڈ بلیس یو بردر جی۔ آپ نے ایک ہی وائس میں 4-5 سوال پوچھ لیے۔ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم سٹیپ بائی سٹیپ آگے چلیں گے اور پھر بات کو کمپلیٹ کریں گے۔ بات پھر نیکودیمس پر ہی اٹکی ہے۔ حالانکہ نیکودیمس ہماری نجات کا سبب نہیں ہے۔ نیکودیمس ایک خداوند یسوع مسیح کا ایک شاگرد تھا جو کہ خداوند یسوع مسیح کی قدرت کو جان چکا تھا۔ یاد رکھیں، جب نیکودیمس پہلے خداوند یسوع مسیح کو ملنے آیا، سب سے پہلے 3 چیپٹر میں، تو نیکودیمس نے ایک بات
خداوند یسوع مسیح سے ہمیشہ کی زندگی کے بارے میں پوچھی تھی، تو اسی حوالہ میں لگاتا ہوں، اسی گفتگو میں تیسرے چیپٹر میں یوحنا کے خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ نیکودیموس کو کہتے ہیں کہ جیسے موسیٰ نے بلی پر سانپ چڑھایا اور لوگ اس کے نیچے سے گزرے تو لوگوں نے ایک بڑی وبا سے نجات کو حاصل کیا، ضرور ہے کہ ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے۔ میں ابھی سکین بھی لگا دیتا ہوں۔ نیکودیموس کہتا ہے کہ ضرور ہے کہ ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے۔ یہ بات نیکودیموس کو سمجھ آ گئی تھی، اس مکاشفہ کا نیکودیموس کو علم ہو چکا تھا کہ جب اس نے یہ بات کر دی ہے تو ضرور ہے کہ ابن آدم یعنی کہ یسوع المسیح جو ہے وہ اونچے پر چڑھایا جائے گا، اور جو اس کے نیچے آ جائے گا، جب وہ اونچے پر چڑھایا جائے گا، جو اس کی سرپرستی میں آ جائے گا تو اس کو ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی، اس کو نجات مل جائے گی۔ اس لیے نیکودیموس اس مقام پر موجود تھا، صلیب کے مقام پر موجود تھا۔ جب خداوند یسوع مسیح کو مصلوب کیا گیا وہ نیچے کھڑا تھا، دلیری کے ساتھ کھڑا تھا، کیونکہ اس نے ہمیشہ کی زندگی کا مکاشفہ حاصل کر لیا تھا، اس نے ہمیشہ کی زندگی کو جو ہے وہ قبول کر لیا تھا۔ وہ جانتا تھا، کیونکہ وہ شرع کا عالم تھا، وہ جانتا تھا کہ موسیٰ نے جب بلی پر سانپ کو چڑھایا، پیتل کا سانپ لٹکایا، تو جو اس بلی کے نیچے سے گزرا اسے نجات ملتی گئی، بیماری سے وہ شفا پاتا گیا۔ اور یہاں پر تو ابدی زندگی کی بات خداوند یسوع مسیح نیکودیموس کو بتا رہا ہے۔ وہ جان چکا تھا، کیونکہ وہ علم سے مامور شخص تھا، اور ایک میچور جو ہے وہ عالم تھا، سردار تھا، شرع کا سردار تھا، اور ایک مذہبی لیڈر تھا۔ وہ اس بات کو سمجھ چکا تھا کہ خداوند یسوع مسیح نے اگر اس بات کو کہہ دیا ہے تو ضرور ہے کہ خداوند یسوع مسیح اونچے پر چڑھایا جائے گا، اور جو اس صلیب کے نیچے ہوگا وہ ابدی نجات کو حاصل کرے گا۔ اور میرا ایمان ہے کہ جتنے بھی اس وقت وہاں پر موجود تھے، خواہ وہ سپاہی ہو، خواہ وہ اس کی مخالفت میں ہو، وہ سب نجات کو حاصل کر لیا ہوگا، ان سب نے۔ اس لیے تو وہاں پر جو صوبیدار تھا، جب اس نے خداوند یسوع مسیح کو جان دیتے وہاں پر دیکھا تو اس نے اقرار کیا، بے شک یہ آدمی راست باز تھا۔ سو پریز دی لارڈ۔ جی محترم، میں تو 3 باب کی بات ہی نہیں کر رہا، میں نے جو حوالہ لگایا ہے 19 باب کا، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ اور میں نے آپ سے یہ پوچھا ہے کہ نیکودیموس 100 پاؤنڈ مسالے مر اور عود ملے ہوئے یہ کیوں لے کر آیا تھا؟ کیا یہودیوں میں چونکہ آگے لکھا ہو نا، جس طرح یہودی اپنے مردوں کو کفناتے ہیں ویسے کفنایا، تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہود اپنے مردوں کو 100 پاؤنڈ مسالے اور عود اور مر لگا کر دفناتے ہیں اور مہین چادر میں دفناتے ہیں؟ یہ مجھے آپ صرف بتائیں، وہ حوالہ دیں۔ جی بردر جی، یہ دیکھیں یہاں پر خداوند یسوع مسیح یوحنا کی انجیل 3 چیپٹر میں نیکودیموس سے بات کرتا ہوا 3 باب کی 13ویں آیت میں بڑے خوبصورت الفاظ سے میں نے یہاں پر پیج رکھا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوائے اس کے جو آسمان سے اترا، یعنی ابن آدم جو آسمان میں ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک وقت میں زمین پر بھی ہے، ایک وقت میں آسمان پر بھی ہے، اور کہتا ہے کہ آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوائے اس کے جو آسمان سے اترا ہے۔ جس طرح موسیٰ نے سانپ کو بیابان میں اونچے پر چڑھایا، اسی طرح ضرور ہے کہ ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے، تاکہ جو کوئی ایمان لائے اس میں ہمیشہ کی زندگی پائے۔ پریز دی لارڈ۔ یہ بات خدا کے کلام میں یوحنا 3 باب کی 13ویں آیت سے لے کے 15ویں آیت تک یہ بات کوٹ کی گئی ہے۔ خداوند یسوع مسیح پیشن گوئی کر رہے ہیں کہ جس طرح موسیٰ نے بیابان میں سانپ کو اونچے پر چڑھایا، اس طرح لازم ہے کہ ابن آدم بھی جو ہے وہ اونچے پر چڑھایا جائے گا، اور جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ ہمیشہ کی زندگی کو پائے گا، ہمیشہ کی زندگی اسی کی ہوگی۔
میں یہ بھی حوالہ لگاتا ہوں جو موسیٰ نے جو ہے سانپ کو اونچے پر چڑھایا، وہ بھی کوٹ کروں گا، کیونکہ آج میں اس ساری بات کو بیان کرنا چاہتا ہوں، سارے بھید کو کھولنا چاہتا ہوں کہ جو خداوند یسوع مسیح کے متعلق یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ گاڈ بلیس یو۔ محترم، میں تو اس چیپٹر پہ جا ہی نہیں رہا، میں نے تو آپ کو وہ چیپٹر میں نے دیا ہی نہیں۔ جو بات وہاں کہی جا رہی ہے وہ اپنی جگہ درست ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ میں نے آپ سے یہ سوال کیا ہے کہ نیکودیمس مسیح کے لیے، یسوع کے لیے 100 پاؤنڈ مسالے مر اور عود ملے ہوئے لایا، اور بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ مہین چادر میں اس کو دفنایا گیا۔ تو میں نے صرف یہ آپ سے پوچھا ہے کہ یہ اتنے زیادہ مسالے نیکودیمس کیوں لایا، اور سوتی چادر ہی میں کیوں اس کو دفنایا جو مہین چادر تھی؟ کیا یہود میں اپنے مردوں کو 100 پاؤنڈ مسالے لگا کر اور مہین چادر میں دفنانے کا رواج تھا؟ یہ مجھے حوالہ چاہیے، بس میں اتنی بات کر رہا ہوں۔ اب نیکودیمس کو چھوڑ دیں، نیکودیمس مسالے لایا اتنے زیادہ، وہ کیوں لایا، بس وہ بتائیں مجھے۔ جی بردر جی، ضرور ضرور ضرور، میں تابع دار بھائی کا جی ضرور آپ کو حوالہ دیں گے، ضرور اس بات کی ہم شہادت آپ کو دیں گے، کلام مقدس میں سے دیں گے، بائبل مقدس میں سے دیں گے۔ ایسا کیسے ممکن ہے کہ بائبل مقدس میں ایک بات لکھی ہو اور اس کا ہمیں جواب نہ ملے؟ یہ تو پھر بات تھوڑی سی رونگ ہو جاتی ہے۔ ضرور اولڈ ٹیسٹمنٹ میں سے میں آپ کو ضرور اس بات کا حوالہ دوں گا، کیونکہ وہاں پر لکھا ہے جیسے یہودیوں کے دستور کے مطابق، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہودیوں کا دستور تھا، اور خداوند یسوع مسیح یہودی تھے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے نجات یہودیوں میں سے ہے، نجات یہودیوں میں سے ہے، اور خداوند یسوع مسیح یہودی تھے، کیونکہ ان کو اسی طرح دفنایا جانا تھا جس طرح یہودیوں کا دستور تھا، جس طرح یوحنا 19 باب میں لکھا ہوا ہے کہ پس انہوں نے یسوع کی لاش لے کر، بے ہوش نہیں، لاش لے کر اسے سوتی کپڑے میں خوشبودار چیزوں کے ساتھ کفنایا، جس طرح یہودیوں میں دفن کرنے کا دستور تھا، یا ہے، دستور ہے، یعنی کہ یہ دستور پیچھے سے چلا آ رہا ہے کہ اسی طرح جو ہے وہ مردے کو کفنایا جاتا تھا، اسی طرح مردے کے جسم پر جو ہے وہ مر اور عود ملا جاتا تھا، اور مر اور عود ملنے سے اس کے جسم پر جو ہے وہ کفن جو لپیٹا جاتا تھا۔ اور خداوند یسوع مسیح، میں نے پہلے بھی کہا کہ کوئی عام ہستی نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ مہین کپڑے کا جو آپ ذکر کر رہے ہیں، مہین کپڑے کا مطلب ہوتا ہے کہ بڑا قیمتی اور اعلیٰ قسم کا کپڑا، عام کپڑا نہیں ہوتا یہ۔ مہین کپڑے کا مطلب ہے کہ اعلیٰ اور قیمتی کپڑا، اور کیونکہ خداوند یسوع مسیح تمام دنیا سے زیادہ افضل، زیادہ قیمتی ہیں، تو ظاہری سی بات ہے اس کے لیے چیزیں بھی اعلیٰ ہی تیار کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو ہے خداوند یسوع مسیح، اسی لیے یہودی دستور کے مطابق ان کو جو ہے وہ کفنایا گیا، اور پھر خدا کے کلام میں لکھا ہے دفن کرنے کا دستور ہے، یعنی کہ اس طرح سٹیپ بائی سٹیپ خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں یہ سارے واقعات ہوئے۔ میں ابھی آپ کو تھوڑی دیر بعد واقعہ وہ دیتا ہوں حوالہ پرانے عہد نامے میں، مجھے ہو سکتا ہے کہ تھوڑی سی دیر لگ جائے حوالہ ڈھونڈنے میں، لیکن میں آپ کو آئی پرومس ڈیٹ کہ میں آپ کو ضرور وہ حوالہ دوں گا۔ گاڈ بلیس یو۔ جی محترم، بالکل ٹھیک ہے، آپ وہ حوالہ لگائیں کہ 100 پاؤنڈ مسالے مر اور عود ملا ہوا یہودی اپنے مردوں کے جسم پر کفناتے وقت لگایا کرتے تھے، اور مہین کپڑے میں ان کو کفنایا جاتا تھا۔ یہ ذرا حوالہ لگا دیجئے، میں ذرا دیکھ لوں، نوازش ہوگی میرے بھائی، بہت بہت شکریہ۔ پہلی تو بات ہے کہ آپ یہ پیج پتہ نہیں کہاں سے لے کے آئے ہیں، کون سے ترجمے سے لے کے آئے ہیں۔ جو زیادہ اتھینٹک بائبل سمجھی جاتی ہے، یا جو پوری دنیا میں جس کو سٹڈی کیا جاتا ہے، اس بائبل میں 50 سیر جو ہے اس کا ذکر ہے، اور 50 سیر جو ہے وہ 34 کلو گرام بنتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ خوشبودار مسالہ لایا اور لاش دفن کرنے میں مدد دی۔ اس واقعہ کے بعد نئے عہد نامے میں اس کا نام نہیں آتا، یعنی کہ اس واقعہ کے بعد نیکودیمس کا جو ہے وہ اور کہیں ذکر نہیں ملتا۔ ضرور آپ کو وہ حوالہ دیں گے کہ یہ کیوں مسالہ جات جو ہے وہ لاش پر ملے جاتے تھے، اور یہودی کیا ایسا کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے، ضرور میں آپ کو دوں گا، آئی پرومس ڈیڈ، میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے، آپ اتنے اتاولے نہ ہو
بائبل مقدس کے 25 کروڑ 60 لاکھ 6,480 الفاظ ہیں. ڈھونڈنے میں ذرا سی دیر لگ سکتی ہے. اگر دیر ہو گئی تو میں تھوڑی معذرت خواہ ہوں، لیکن یہ حوالہ میں آپ کو ضرور دوں گا، آپ کے دل کے موافق یہ حوالہ ضرور دوں گا. لیکن تھوڑی سی ڈھونڈنے میں مجھے فرق ہو سکتا ہے، دیر لگ جائے. اگر آپ تھوڑا سا صبر کر سکتے ہیں تو آپ کی مہربانی ہوگی. اگر نہیں کر سکتے تو پھر آپ کسی اور تھوڑا سا آگے چلیں، مگر یہ حوالہ مجھ پر قرض ہے، میں ضرور دوں گا. جی ٹھیک ہے محترم، مجھے کوئی اتنی جلدی نہیں ہے، کوئی ہڑبڑی نہیں ہے. آپ تسلی سے حوالہ ڈھونڈ کے مجھے دیجئے کہ جو یہود تھے وہ اپنے مردوں پر 50 سیر، چلیں 50 سیر کر لیں، 50 سیر 100 پاؤنڈ بنتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی غلط نہیں ہے، 100 پاؤنڈ 50 سیر بنتے ہیں. تو وہ مسالے اپنے مردوں پر لگا کر اور مہین کپڑے میں ان کو کفنایا کرتے تھے. یہ آپ نے حوالہ دینا ہے، کوئی بات نہیں، بعد میں دے دیں. اور پھر یہ کہ مہین، آپ کہہ رہے ہیں مہین قیمتی نہیں، مہین ہوتا ہے باریک. آپ نا اٹھا کے دیکھ لیجئے ذرا کوئی لغت، مہین کے کیا معنی ہوتے ہیں. مہین کہتے ہیں باریک کپڑا. اس لیے میں نے 2 جگہ سے حوالہ ڈال دی ہیں. تیسرا حوالہ چاہیے تو میں آپ کو بھیج سکتا ہوں. جی محترم، اگر آپ کو ابھی حوالہ نہیں مل رہا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، ہم بات کو آگے چلائیں گے. آپ مجھے بعد میں وہ حوالہ جب مل جائے گا تو آپ مجھے دے دیجئے. میں اس بات کو تھوڑا سا آگے چلانا چاہتا ہوں. اور دیکھیں یہ متی میں لکھا ہوا ہے، یوسف نے لاش کو لے کر صاف مہین چادر میں لپیٹا اور اپنی نئی قبر میں رکھ دیا جو اس نے چٹان میں کھدوائی تھی، اور ایک بڑا پتھر قبر کے منہ پر لڑکا کر چلا گیا. یہ میں نے متی کا حوالہ پڑھا ہے، باب 27 اور اس کا 59 60 ٹھیک ہے، یہ حوالہ ہے. پھر آگے جو مرکز ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے ایک مہین چادر مول لی اور لاش کو اتار کر اس چادر میں کفنایا، اور ایک قبر کے اندر جو چٹان میں کھودی گئی تھی اسے رکھا، اور اس قبر کے منہ پر ایک بڑا پتھر لڑکا دیا. یہ مرکز کا حوالہ ہے. اچھا جی، ہم آگے چلتے ہیں. یہ لوکا کا حوالہ ہم دیکھ لیتے ہیں. وہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ اور اس کو اتار کر مہین چادر میں لپیٹا، پھر ایک قبر کے اندر رکھ دیا جو چٹان میں کھدی ہوئی تھی، اور اس میں کوئی کبھی رکھا نہ گیا تھا. ٹھیک ہے جی. اور یہ یوحنا کا حوالہ وہ میں پہلے آپ کو دے چکا ہوں. اس میں بھی لکھا ہوا ہے، پس انہوں نے یشوع کی لاش لے کر اسے سوتی کپڑے میں خوشبودار چیزوں کے ساتھ کفنایا، جس طرح کے یہودیوں میں دفن کرنے کا دستور ہے. اور جس جگہ اسے صلیب دی گئی وہاں ایک باغ تھا، اور اس باغ میں ایک نئی قبر تھی جس میں کبھی کوئی نہ رکھا گیا تھا. پس انہوں نے یہودیوں کی تیاری کے دن کے باعث یسوع کو وہیں رکھ دیا، کیونکہ یہی قبر قریب تھی. تو محترم، یہ جتنے حوالے ہیں اس میں ایک بات مشترک ہے کہ یسوع کو قبر میں رکھا ہے، دفنایا نہیں. کیا کیا ہے؟ قبر میں رکھا ہے جو چٹان میں کھودی گئی تھی، دفنایا نہیں گیا. ذرا دیکھیے اس میں سب جگہ کہا ہے یسوع کو رکھا. اگر یسوع مر گیا تھا تو اس کو دفنانا چاہیے تھا، دفنایا نہیں کیا، رکھا گیا ہے. ذرا دیکھیے ان حوالوں کو، میں بھیج رہا ہوں چاروں حوالے. ہاں جی، پریز دی لارڈ. جی بردر، سوری تھوڑی سی دیر لگ گئی، لیکن میں معذرت خواہ ہوں کیونکہ میرے گلاسز جو ہیں وہ کہیں پر گم ہو گئے ہیں آج دوران گیم کے، تو مجھے پڑھنے میں بڑی دشواری پیش آ رہی ہے. لہٰذا چلے بات کو آپ آگے کرتے ہیں. آپ کا وہ حوالہ مجھ پر قرض ہے، ضرور میں آپ کو وہ حوالہ دوں گا، کیونکہ بائبل بھی میرے پاس بریک لفظوں والی ہے، اور جو بکس میں نے رکھی ہوئی ہے معلوماتی، وہ اس میں بھی بڑے بریک لفظ ہیں. تو کچھ مطلب کہ اتنا زیادہ نظر نہیں آ رہا، زیادہ میں غور سے پڑھوں تو میری آنکھوں سے تھوڑا سا پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے. سو گاڈ بلیس یو. ضرور آپ کا میں جواب دیتا ہوں. دیکھیں، مردے کو رکھا ہی جاتا ہے، چاہے قبر میں رکھا جائے چاہے کبھی، اور وہاں پر دستور تھا کہ وہ قبر جو ہے وہ چٹانوں میں کھود کر رکھتے تھے. ٹھیک ہے، چٹانیں کھودی جاتی تھی اور ان میں مردوں کو رکھا جاتا تھا. کہ آپ نے لازر کا واقعہ نہیں پڑھا؟ ٹھیک ہے،
اور یہاں پر جو قبر کھدوائی گئی ہے وہ کسی عام شخص کے لیے نہیں کھدوائی گئی، ایک مشیر کے لیے قبر کھدوائی گئی ہے، اس نے اپنی آخرت کے لیے وہ قبر کھدوائی ہے، اس میں اس کو رکھا۔ بے شک بجا آپ نے فرمایا کہ جو چاروں اناجیل میں جو متفق بات ہے کہ اس کو رکھا، تو میرے بھائی لاش کو رکھا ہی جاتا ہے، پھینکا نہیں جاتا، ٹھیک ہے۔ میں پہلے پھر آپ کو آگاہ کر دوں کہ لاش کو رکھا جاتا ہے، پھینکا نہیں جاتا، اور خداوند یسوع مسیح کی لاش بڑی امپورٹنٹ لاش تھی، اور اگر آپ تھوڑا سا نیچے پڑھے تو جب پتھر کو لڑکایا گیا، رکھا گیا، تو اس پر مہر کی گئی حکومت کی، ٹھیک ہے، اس پر پہرا بٹھایا گیا، ٹھیک ہے، اس پر ڈیر جو ہے سپاہی ان کی ڈیوٹی لگا دی گئی کہ یہاں سے نہ کوئی اندر جائے نہ کوئی باہر آئے، ٹھیک ہے، اور پھر خداوند کا جلال ظاہر ہوا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نیچے پڑھے اسٹڈی کرے تو سارا نظام ہمیں مل جاتا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں تو میں اس کے کفن دفن کا سارا میسج یہاں پر دے دیتا ہوں، تقریباً آدھا پونا گھنٹہ لگے گا، میں ساری ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو حوالہ با حوالہ اور ترتیب سے ساری باتیں، اور جتنے بھی عینی شاہد ہیں ان سب کے یہاں پر سٹیٹمنٹ لگا دیتا ہوں، اور یہ ساری باتیں خدا کے کلام میں لکھی ہے۔ لوکا 23 باپ اس کی 53 آیت میں لکھا، اور قبر کے منہ پر ایک بڑا پتھر لڑکا دیا، بے شک، آمین، کس پر؟ قبر کے اوپر ایک بڑا پتھر لڑکا دیا۔ مرکز آپ نے پڑھا، پر مرکز میں بھی یہی لکھا ہے 15 باپ کی 46 آیت میں، اور پتھر پر مہر کر کے قبر کی نگہبانی کی، ٹھیک ہے۔ متی 27:44 میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ان سارے واقعات میں سے گزرے۔ ان آیت سے مندرجہ ذیل جتنے بھی حقائق معلوم ہوتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کی موت ایک حقیقی موت وہاں پر ظاہر ہو رہی ہے۔ اس کو یہودیوں کے دستور کے مطابق کفنایا گیا، اور اس کی موت پر قطعاً کوئی شک نہ تھا۔ اس کی لاش کو قبر میں رکھا گیا، اس کی قبر پر ایک بھاری پتھر لڑکا دیا گیا، اس کی قبر پر پتھر کے اوپر سرکاری مہر لگا دی گئی۔ حکومت کو بھی اس بات کا اور اس کی موت کا یقین تھا۔ اس سے ظاہر ہے کہ کسی کو بھی اس کی موت کا جو ہے وہ موازنہ نہیں تھا۔ قبر پر پہرا بٹھا دیا گیا، تمام انسانی کوششوں کے باوجود بھی خداوند یسوع مسیح جو ہے پہروں کے باوجود بھی خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا۔ جی محترم، میرے علم میں ہے ساری بات، ایسی بات نہیں ہے، میرے علم میں ہے، ساری بات میرے علم میں ہے۔ میں نے ایک دفعہ نہیں، میں نے 50 مرتبہ اس کو پڑھا ہوگا، بلکہ اس سے بھی زیادہ مرتبہ پڑھا ہوگا۔ مجھے آپ یہ بتائیے کہ یہودیوں میں چٹان میں رکھ کے بھی دفنایا جاتا تھا یا صرف رکھا جاتا تھا؟ وہاں کیا چیز ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے متعلق لکھا ہوا ہے کہ حورب کے مقام پر مر گیا اور گاڑا گیا، کسی کو پتہ نہیں کہ اس کی قبر کہاں ہے۔ محترم، جو مرتا ہے اس کو گاڑ دیا جاتا ہے، رکھا نہیں جاتا۔ مسیح کو رکھا گیا ہے، گاڑا نہیں گیا، دفنایا نہیں گیا، رکھا گیا ہے۔ آپ ان کے دفنانے کا کوئی لفظ نکال کے اس میں سے بتائیے۔ میں نے 4 حوالے دیے ہیں کہ ان کو دفنا دیا گیا تھا۔ مردہ آدمی دفنایا جاتا ہے، رکھا نہیں جاتا۔ قبر میں رکھا جاتا ہے لیکن دفنانے کے لیے ان کو دفنا دیا گیا۔ حوالہ لگائیے۔ جی محترم، دیکھیں، خدا کے کلام میں جو بات لکھی ہوتی ہے وہ ضرور اسی طریقے سے اس کو سر انجام دیا جاتا ہے جس طرح لکھا ہوتا ہے۔ اگر یہ بات لکھی ہے کہ قبر چٹان میں قبر کھود کر اس میں رکھا گیا، تو یہودیوں کا دستور ایسا ہی تھا، ایسے ہی مردوں کو رکھا جاتا تھا، چٹان کے اندر ہی رکھا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ خدا کے کلام کی بات ہے، اور خدا کے کلام کی بات کبھی رد نہیں ہوتی۔ ٹھیک اسی طرح جس طرح خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ یہودیوں کے دستور کے مطابق اس کی لاش کو کفنایا گیا اور چٹان میں جو ہے وہ اس کو دفن کیا گیا، رکھا گیا، ٹھیک ہے۔ جی محترم، مجھے اس بات کا علم ہے کہ آپ دفنانے کا لفظ نہیں دکھا سکتے۔ آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں کہ مسیح کو دفن کر دیا گیا تھا،
ان کو اوپر مٹی ڈال دی گئی تھی، جس طرح مردوں کو دفن کیا جاتا ہے آپ یہ حوالہ نہیں دکھا سکتے، ان کو گارڈ دیا گیا تھا آپ یہ حوالہ نہیں دکھا سکتے۔ میں اس سے آگے کی بات بھی کرتا ہوں آپ سے، وہ بھی آپ ایک حوالہ لے لیں۔ یہ مرکز باب 16 میں کیا لکھا ہوا ہے؟ جب سبت کا دن گزر گیا تو مریم مگدلینی اور یعقوب کی ماں مریم اور سلومے نے خوشبودار چیزیں مول لیں۔ کس دن؟ اتوار والے دن، ٹھیک ہے، مول لیں تاکہ آ کر اسے ملیں۔ کس کو؟ یسوع کو ملیں۔ پھر میں سناتا ہوں، جب سبت کا دن گزر گیا تو مریم مگدلینی اور یعقوب کی ماں مریم اور سلومے نے خوشبودار چیزیں مول لیں تاکہ آ کر اس پر ملیں۔ وہ ہفتے کے پہلے دن بہت سویرے جب سورج نکلا ہی تھا قبر پر آئیں اور آپس میں کہتی تھیں کہ ہمارے لیے پتھر کو قبر کے منہ سے کون لڑکائے گا؟ جب انہوں نے نگاہ کی تو دیکھا پتھر لڑکا ہوا ہے، کیونکہ وہ بہت ہی بڑا تھا، اور قبر کے اندر جا کے انہوں نے ایک جوان کو سفید جامے پہنے ہوئے داہنی طرف بیٹھے دیکھا اور نہایت حیران ہوئیں۔ اس نے ان سے کہا، ایسی حیران نہ ہو، تم یسوع ناصری کو جو مصلوب ہوا تھا ڈھونڈتی ہو۔ یہ دیکھیں، یہ قبر کے اندر گئی ہیں یہ تینوں عورتیں۔ کتنی بڑی قبر تھی، اور انہوں نے وہ خوشبودار چیزیں کیوں دوبارہ خریدیں، اور کیا ضرورت تھی ان کو اتوار والے دن جا کے وہ خوشبودار چیزیں مسیح پر دوبارہ ملنے کی؟ محترم، مرہم پٹی دوبارہ کرنی تھی، زندہ تھے وہ، اس لیے ضرورت تھی۔ مجھے آپ یہ بتائیے، اگر یہ بات نہیں تھی تو یہود میں تیسرے دن اپنے مردے کو اکھاڑ کر ان پر خوشبودار چیزیں ملنے کا رواج تھا؟ ذرا یہ بھی بتا دیجئے۔ جی محترم، یہ حوالہ آپ ذرا اچھی طرح سے پڑھیں، دوبارہ پڑھیں، کیا لکھا ہوا ہے؟ پس انہوں نے یسوع کی لاش لے کر اسے سوتی کپڑے میں خوشبودار چیزوں کے ساتھ کفنایا۔ جس طرح کے یہودیوں میں دفن کرنے کا دستور تھا، کفنایا ہے۔ یہودیوں میں چٹانوں میں اپنی مردوں کی لاشیں رکھ لینے کا دستور نہیں ہے، دکھائیے آپ۔ اور پھر آگے دیکھیں کیا لکھا ہے۔ اس باغ میں ایک نئی قبر تھی جس میں کبھی کوئی نہ رکھا گیا تھا، اور میں نے اوپر حوالہ دے دیا، وہ قبر نہیں تھی، وہ ایک غار تھی بہت بڑی، جس کے اندر 3 عورتیں داخل ہوتی ہیں اگلے دن جا کے، اور جس دن اس کو رکھا جاتا ہے اس دن بھی اندر آدمی داخل ہو کر اس کو رکھتے ہیں۔ سمجھے ہیں بات کو؟ ابھی اور بھی میرے پاس حوالے ہیں، میں وہ بھی آپ کو دے دوں گا۔ وہ کتنی بڑی قبر تھی، کتنی اونچی تھی، کتنی چوڑی تھی، وہ قبر تھی، وہ غار تھی، اس کے منہ پر رکھا گیا تھا، اس کو آپ بائبل قبر کہتی ہے۔ جی آپ پڑھتے ٹھیک ہیں، بڑا اچھا پڑھتے ہیں، لیکن جہاں سے بات شروع ہوتی ہے، جہاں سے بات عقل میں بیٹھنا شروع ہوتی ہے، وہاں پر آپ سٹاپ کر دیتے ہیں۔ اندر گئیں، وہاں پر ایک شخص کو، ایک فرشتے کو دیکھا، اور آگے آپ نے پڑھنا بند کر دیا۔ اب وہ فرشتہ کیا رہا ہے کہ تم زندوں کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ اس بات کا بھی کرے نا، خلاصہ کرے کہ تم زندوں کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو۔ وہ اپنے کہنے کے مطابق، کہ اب فرشتہ کہتا ہے، وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ کیا کیا ہے اس نے؟ فرشتہ کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ کیا تمہیں یاد نہیں تھا جب وہ گلیل میں تھا تو اس نے تم سے کیا کہا تھا؟ یہ ساری باتیں بھی پڑھا کرے، اپنے مطلب کی باتوں کو لے کر جو ہے وہ بیان نہ کیا کرے، ٹھیک ہے؟ وہ خوشبودار چیزیں لے کر اس لیے قبر میں آئی تھی کیونکہ وہ خداوند سے پیار کرتی تھی، بے تحاشا پیار کرتی تھی۔ وہ اس کی لاش کو دیکھنا چاہتی تھی، کیونکہ جس دن خداوند یسوع مسیح کو دفنایا گیا، ٹائم بڑا نازک تھا، سبت آنے والا تھا۔ وہ دل بھر کر خداوند یسوع مسیح کو دیکھ بھی نہیں سکی تھی،
ٹھیک ہے، اس لیے وہ جلدی جلدی جب سبت گزر گیا قبر میں آئی اور وہ حیران پریشان تھی ان سارے واقعات سے کہ ہو کیا رہا ہے، یہ سارا ماجرا ہے کیا. ٹھیک ہے، اس لیے وہ اپنے دل کی تمنا پوری کرنے کے لیے، اپنے حصے کا پیار جتانے کے لیے، اپنے حصے کی چاہت خداوند یسوع مسیح سے دکھانے کے لیے چیزیں لے کے آئی، تاکہ وہ بھی خداوند یسوع مسیح کے جسم پر چیزیں رکھے، تاکہ خداوند یسوع مسیح کی لاش گلے سڑے نہ. ٹھیک ہے، زیادہ دیر تک وہ تازہ رہے. لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ جن کے اوپر وہ مسالہ جات یا وہ خوشبودار چیزیں ملنے آ رہے ہیں، وہ تو اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے. فرشتہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے، فرشتہ اس بات کی شہادت دے رہا ہے. اور حالی فرشتہ ہی نہیں، بہت زیادہ عینی شاہد ہیں، بہت زیادہ گواہ ہیں بائبل مقدس میں اس بات کے کہ خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا. فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں. جی، اور کفنایا کس کو جاتا ہے؟ آپ اپنی اس آڈیو میں بڑا زور دے رہے ہیں کفنایا سوتی کپڑے میں، تو کفنایا کس کو جاتا ہے؟ اور مردے کو کفنایا جاتا ہے نا، کسی زندے بندے کو کفنایا جاتا ہے. کیا آپ کسی زندے بندے کو کفن ڈال دیتے ہیں؟ چلیے زندے کو چھوڑے، اگر کوئی پس مردہ بھی کیوں ہو، اگر کوئی مرنے کی حالت میں بھی کیوں نہ ہو، تو کیا اس کو آپ جیتے جی کفن ڈال دیتے ہیں؟ جیتے جی اس کی تدفین کر دیتے ہیں، جیتے جی اس پر مسالے لگانا، خوشبو لگانا شروع کر دیتے ہیں. تو بھائی پہلے جب انسان مر جاتا ہے، پہلے انسان جب اس کی جسم سے اس کی روح جدا ہو جاتی ہے، جیسے خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور جب انسان کی روح اور جسم کا آخر علیحدگی ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد تصدیق ہو جاتی ہے کہ اب یہ شخص جو ہے وہ زندہ نہیں رہا، مر چکا ہے. پھر اس کی جو ہے وہ آخری رسومات جو ہے وہ ادا کی جاتی ہے. پھر اسے غسل دیا جاتا ہے، پھر اسے کفنایا جاتا ہے جس پہ آپ بڑا زور دے رہے ہیں. پھر اس کو کفن میں جو ہے وہ لپیٹا جاتا ہے، یا کفن میں اس کو جو ہے وہ رکھا جاتا ہے. زندے بندے کو میرے دوست کسی بھی مذہب میں یہ اجازت نہیں کہ آپ زندہ بندے کو ہی جو ہے وہ کفن ڈال دیں، کفنائیں. ٹھیک ہے محترم، بس ٹھیک ہے، شکر ہے آپ مان گئے ہیں کہ وہ اس کی لاش کو دیکھنا چاہتی تھی. تو محترم، یہ یہودیوں میں لاشیں ایسے ہی رکھی جاتی ہیں کہ ہر روز آؤ اور لاش کو دیکھو اور چلے جاؤ؟ یہ ذرا بتائیں گے، ایسے یہودیوں میں دستور تھا لاشیں رکھنے کا؟ یہ ذرا بتائیے مجھ کو اولڈ ٹیسٹمنٹ سے نکال کے کہ یہود اپنی لاشوں کو ایسے ہی رکھا کرتے تھے کہ وہ آ کر پھر ان پر خوشبودار چیزیں بھی ملتے تھے اور پھر دیکھا بھی کرتے تھے، محبت کا اظہار بھی کیا کرتے تھے. اور میں نے جو حوالہ پڑھا ہے، آگے کا آپ نے پڑھ دیا، اچھی بات ہے پڑھ دیا، میں نے تو حوالہ لگایا ہے نا، پورا پڑھ لیجئے. میرا مقصد تو اتنا ہی تھا نا کہ مسیح علیہ السلام جب قبر میں گئے ہیں، جب ان کو رکھا گیا ہے اس چٹان کے اندر، تو وہ زندہ تھے. اسی لیے وہ خوشبودار چیزیں لے جا کر وہاں ان کے جسم پر ملنا چاہ رہی تھیں، کیونکہ مرہم پٹی تبدیل کرنے کی ضرورت تھی. سمجھیں بات کو؟ اب اور بھی آگے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یوحنا کا جو باب ہے نا، وہ بھی آپ دیکھ لیجئے، وہ بھی میں یہاں لگا دیتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ صرف کہنے کی بات ہے، یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. بات یہ ہے کہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، جو مردہ تھا ہی نہیں، لوگوں کی نظر میں مردہ تھا. وہ مردہ نہیں تھا میرے بھائی، وہ زندہ ہی تھا. جب بلم لگائی، وہاں سے خون اور پانی فوری طور پر بہہ نکلا. زندہ جسم سے نکلتا ہے میرے بھائی، مردہ جسم سے خون بہہ کر فوری نہیں نکلا کرتا. ثبوت تو میں پہلے ہی ان کی زندگی کا دے آیا ہوں. پھر آگے جا کر اتنا کچھ لگایا جا رہا ہے ان کے جسم پر. سارے کا سارا کیوں لگایا جا رہا ہے؟ تاکہ ان کے جسم کے زخم مندمل ہوں، وہ صحیح ہوں، وہ ٹھیک ہوں. اس لیے اور تیسرے دن ضرورت پڑ رہی ہے ان کے اوپر مسالے لگانے کی. مرہم پٹی ڈاکٹر چینج کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ وہ معاملہ ہے. محترم،
کفنا دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے. ابھی آپ کے ہاں پاکستان میں ابھی ایک آدمی کا واقعہ آیا ہے, اس کو کفنا دیا, اس کو لے جا کر قبر میں اتار رہے تھے, اس کے جسم میں دیکھا پسینہ آ رہا ہے, پھر وہ اٹھ کے بیٹھ گیا, اس کو ہاسپٹل لے کے گئے, وہ زندہ ہو گیا. اس کو کہتے ہیں مردوں میں سے زندہ ہو جانا. زندہ ہو گیا, کفنانے کے باوجود زندہ ہو گیا. اور پھر مسیح علیہ السلام تو فوت ہوئے ہی نہیں تھے. فوت کہاں ہوئے تھے؟ وہ بے ہوش تھے محترم. اور یہ جو اوپر میں اتنی دلیلیں دیتا ہوا آ رہا ہوں, وہ اسی بات میں تو دے رہا ہوں کہ جب ان کو جب مسیح علیہ السلام کو قبر کے اندر رکھا گیا اس چٹان کے اندر, وہ زندہ تھے. کیوں؟ آپ ان کو جھوٹا بنانے پہ تلے ہوئے ہیں, میں ان کو سچا بنانے پہ تلا ہوا ہوں. یہ میں نے پہلے دن آپ سے کہا تھا, کیونکہ یونا نبی 3 رات دن مچھلی کے پیٹ میں رہے, 3 رات دن مچھلی کے پیٹ میں رہے, اسی طرح یہ ابن آدم زمین کے پیٹ میں رہے گا. یونا نبی کا آپ نے مانا وہ مچھلی کے پیٹ میں گئے تھے تو زندہ تھے, 3 دن زندہ رہے اور زندہ نکلے. میرے پیارے محترم, اگر یسوع مر گئے تھے تو یسوع کا نشان جھوٹا, یسوع جھوٹے, اور ہم نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں یسوع زندہ تھے, زندہ قبر میں گئے, 3 رات دن زندہ رہے, زندہ نکلے, اور یونا نبی کا نشان دکھایا. ہم مسیح کے اصل وفادار سپاہی ہیں, ہم ان کو سچا مانتے ہیں یونا نبی کا نشان دکھانے میں, اور آپ ان کو جھوٹا بنانے پہ تلے ہوئے ہیں. عجیب بات ہے, عجیب بات ہے کہ آپ اس کی موت کا اقرار پتہ نہیں کیوں نہیں کرتے. پتہ نہیں آپ خداوند یسوع مسیح کی موت کے کیوں انکاری ہے. کہ آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں یا کس طرف کھینچ کر لے جانا چاہتے ہیں. شاید آپ اس کو کسی اور ہستی سے جوڑنا چاہتے ہیں, تو یہ آپ کی بہت بڑی بھول ہے. اور بھائی, خوشبودار چیزیں جو ہے وہ مردے پر اس لیے لگائی جاتی ہے کیونکہ جو ہے مردہ جو ہے وہ کچھ دنوں کے بعد تعفن چھوڑنا شروع کر دیتا ہے. وہ اسی لیے عطر, آج بھی مردے پر عطر نہیں لگایا جاتا. کہ آپ میں رواج نہیں کہ کسی مردے کو جو ہے عطر لگا کے دفنایا جائے, حالانکہ اس کو تو جب قبر میں اتارا جاتا ہے پھر تو کوئی اس کی خبرگیری بھی نہیں کرتا. لیکن یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ کوئی عام ہستی نہیں تھی, یہ خاص الخاص ہستی تھی جسے ہم خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں. ٹھیک ہے, کیوں نہیں اس طرح دفنایا جاتا تھا لوگوں کو؟ پرانے عہد نامے میں اس طرح کی بالکل واقعات موجود ہیں. اس طرح کی قبروں میں جو ہے وہ رکھے جاتے تھے مردے. عجیب بات ہے یار, عجیب منطق ہے. بار بار آپ مجھے کہتے ہیں غور سے پڑھ لے. یار ہم اندھے ہیں, ہماری بائبل ہے, ہم اس کو غور سے نہیں پڑھتے تو اور کیا کرتے ہیں؟ ہم غیر قوم کی طرح, غیر ایمانداروں کی طرح جو ہے وہ اس میں سے کیڑے نہیں تلاش کرنے کی کوشش کرتے. خدا کا الہام ہے اور خدا کے الہام پر آمین کرنا چاہیے. اور یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ خداوند یسوع مسیح مرا, دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. آمین. اور محترم, وہ جو مسالے لگائے جا رہے تھے نا, وہ زندہ جسم پر لگائے جا رہے تھے زخموں کو مندمل کرنے کے لیے, ان کو ٹھیک کرنے کے لیے. وہ مسالے ایویں نہیں تھے, بڑے خاص مسالے تھے جو نکودیمس نے جمع کر کے پہلے سے رکھے ہوئے تھے اور لے کر آیا تھا, کیونکہ اس کو پتا تھا میں نے اس کو زندہ لے کے جانا ہے اور جا کے اس کی مرہم پٹی کرنی ہے. ایسے نہیں وہ 50 کلو کے قریب وہاں مسالے لے کے پہنچے, انہوں نے صرف اس کو لپیٹا ہے, چادر کے اندر لپیٹا ہے. سمجھے بات؟ تو میرے بھائی, اگر پاکستان میں اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا ہے تو آپ کیوں نہیں اس کے پیروکار ہوئے؟ بہت بڑی بات ہے نا, بندہ مردوں میں سے جی اٹھا, آپ کیوں نہیں پھر اس کے تابع ہو جاتے, اس پر ایمان لے آئے نا. یسوع مسیح جو مردوں میں سے زندہ ہوئے ہیں اس کے آپ انکاری ہیں, اور ایک شخص ابھی پاکستان میں اس طرح ہوا ہے, آپ اس کے جو ہے اس کا اقرار کر رہے ہیں. تو میرے بھائی آئیں پاکستان میں, اس کے بیعت ہو جائیں, اس کے حضور آپ جھک جائیں. اتنا بڑا کام اس کی زندگی میں ہوا ہے, وہ مردوں میں سے زندہ ہو گیا ہے.
جی محترم، ہم تو یہی کہتے ہیں نا، خاص الخاص ہستی تھی، اسی لیے خدا نے اس کو مرنے سے بچایا ہے، اور یونا نبی کا نشان اس نے دکھانا تھا، سب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دکھانا تھا، اور اس نے بتانا تھا کہ میں ایک سچا نبی ہوں، میں یونا نبی کا نشان دکھا رہا ہوں۔ جس طرح یونا نبی 3 رات دن مچھلی کے پیٹ میں رہا اور زندہ نکلا، اسی طرح یہ ابن آدم زمین کے پیٹ میں رہے گا اور زندہ نکلے گا 3 رات دن رہنے کے بعد۔ یونا نبی زندہ گئے، زندہ رہے، زندہ نکلے۔ مسیح یسوع زندہ گئے، زندہ رہے، زندہ نکلے۔ یہ یونا نبی کا نشان ہے۔ ہم یسوع مسیح کو سچا مانتے ہیں اور آپ ان کو جھوٹا بنانے پہ تلے ہوئے ہیں۔ ہم میں اور آپ میں یہی فرق ہے، سمجھ رہے ہیں بھائی بات؟ جی بڑے بڑے خاص مسالے ہوتے ہیں، اور آج کل تو وہ مسالے ملتے بھی نہیں۔ آج کل ایسے مسالے کہاں ملتے ہیں جو 2-3 دن میں پاؤں میں سراخ ہو اور بندے کو چلنے کے قابل کر دیں؟ ایسے مسالے کہاں ملتے ہیں آج کل؟ آج کی ترقی دور میں وہ مسالے غائب ہو گئے ہیں بردر جی۔ اور آپ کو اگر علم ہے ایسے مسالے جات کا جو خاص مسالے تھے، تو آپ جو حکمت کی کوئی دکان کھول لیں، حکمت کی کوئی شاپ کھول لیں، آپ تو بڑے مشہور ہو جائیں گے، آپ کو تو بڑے واولے ہو جائیں گے، لوگ آپ کے تابع ہو جائیں گے اگر ایسے مسالے جات کی آپ کو علم ہے، جو 3 دن میں پاؤں میں بڑے بڑے سراخ ہوں اور 3 دن میں وہ سراخ جو ہیں وہ ختم ہو جائے اور بندہ چلنا پھرنا شروع ہو جائے۔ پھر تو آپ حکمت سے مامور ہیں میرے بھائی۔ وہ ہم جانتے ہیں وہ عام مسالے نہیں تھے، ہم جانتے ہیں وہ عام ہستی نہیں تھی، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے مر گئے، دفن ہوئے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ بائبل اس چیز کی بیان کرتی ہے، بائبل اس چیز کی شہادت دیتی ہے۔ آپ پتہ نہیں کس دور میں چل رہے ہیں یا کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ محترم، یسوع مسیح تو مرے ہی نہیں۔ میں نے تو آپ کو کتنی دلیلیں دے دیں۔ پہلی بات یہ کہ یسوع کو جب پکڑا گیا جمعے والے دن، ان کو صلیب دی گئی، ہفتے کا دن شروع ہونے سے پہلے ان کو اتارا گیا، 2.5 سے 3 گھنٹے میں کوئی آدمی صلیب پر نہیں مرتا، ایک۔ پھر ان کو بلم لگائی گئی، پھر اندھیرا چھا گیا، آندھی طوفان آیا، اندھیرا جلدی چھا گیا، جلدی اتارا، پھر بلم لگائی گئی، خون اور پانی اس میں سے بہہ کے نکلا۔ پھر اس کے بعد ان کو جا کے کہا گیا کہ بھئی، جا کے ان کو رکھا گیا ایک قبر نما کمرے کے اندر، غار کے اندر، ان کو مسالے لگائے گئے، ان کو باریک کپڑے میں لپیٹا گیا، جس طرح زخمیوں کو لپیٹا جاتا ہے، پٹیاں کی جاتی ہیں، باریک کپڑا اوپر لپیٹا جاتا ہے، ویسے لپیٹا گیا۔ پھر تیسرے دن ان کی مرم پٹی تبدیل کرنے کی باری آئی تو مریم مگدلینی سلومے بازار سے خوشبودار چیزیں لے کر غار کے اندر پہنچی ہیں۔ پھر ان کو دفنایا نہیں گیا، ان کو ایسے ہی رکھ دیا گیا، پھر ان کی ہڈیاں بھی نہیں توڑی گئیں۔ یہ ساری باتیں وہ ہیں جو مسیح کو زندہ ثابت کر رہی ہیں۔ اگر مسیح مر گئے تھے تو رکھا کیوں، دفنایا کیوں نہیں، گاڑا کیوں نہیں؟ گاڑ دیتے، دفنا دیتے، پھر نکلتے باہر 3 رات دن کے بعد تو ہم مانتے۔ پھر سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اچھا جی، ہم یسوع مسیح کو جھوٹا بناتے ہیں، آپ یسوع مسیح کو سچا کہتے ہیں۔ کون سے یسوع مسیح کی آپ بات کر رہے ہیں؟ وہ جو بائبل مقدس ہے کہ کوئی اور یسوع؟ اس بات کو بھی بتائیے گا نا۔ بائبل مقدس کچھ اور بیان کرتی ہے، آپ اپنی تھیوری کچھ اور بیان کرتے ہیں۔ بائبل مقدس بار بار اس چیز کا بیان چیخ چیخ کر کرتی ہے کہ وہ مر گیا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، دفن ہوا، اور پھر اپنے کہنے کے مطابق اس نے کہا تھا کہ ابن آدم جو ہے وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ آپ اس بات کو نہیں مانتے، آپ اس بات کا اقرار نہیں کرتے تو نہ کرے، ہم نے کو کھینچ کر آپ کو تھوڑی منانا ہے۔ آپ جس کے پیروکار ہیں اسی کے رہیں، ہم تھوڑی کہتے ہیں کہ آپ یسوع مسیح کے پیروکار بن جائیں۔ ہم یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے کہا تھا جو مجھ پر ایمان لائے گا ہمیشہ کی زندگی اسی کی ہے۔
تو میرے بھائی زبردستی ہم آپ کو نہیں کہتے کہ آپ خدا یسوع مسیح کے فالوور بنیں، ہم زبردستی نہیں کہتے کہ آپ اس کی موت کا جو ہے وہ اقرار کریں، اس کے جی اٹھنے کا اقرار کریں، نو نیور۔ آپ جس طرح سمجھتے ہیں اسی طرح سمجھتے رہیں۔ جب وہ آئے گا بادلوں پر اپنے فرشتوں کے ساتھ، اپنے باپ کے جلال میں آئے گا، تو وہ سب کچھ منا لے گا، کیونکہ اس کے اندر سے قوت، اس کے اندر سے قدرت نکلتی ہے۔ جی محترم، بہت اچھی بات ہے، آپ نے چلیں کچھ تو مانا۔ بات یہ ہے کہ مسیح علیہ السلام کو جو مسالے لگائے گئے تھے نا، اس کے نسخے آج بھی حکمت کی کتابوں میں مرہم عیسیٰ کے نام سے موجود ہیں۔ آپ پاکستان میں رہتے ہیں، کسی حکیم کے پاس چلے جائیے اور کسی پرانی حکمت کی کتاب کو اٹھائیے اور مرہم عیسیٰ کا نسخہ اس میں دیکھ لیجئے، اس میں ایسے مسالے ہیں، اور آج بھی وہ جڑی بوٹیاں اور مسالے ایسے ہیں جو زخم کو مندمل کر دیتی ہیں، ہڈیاں تک جوڑ دیتے ہیں 24 گھنٹے کے اندر۔ ایسی بعض دوائیاں موجود ہیں میرے بھائی حکمت میں، یاد رکھیے۔ جی محترم، بائبل مقدس بار بار چیخ چیخ کر یہ اعلان کرتی ہے کہ میں یونا نبی کا نشان دکھاؤں گا۔ جس طرح یونا نبی 3 رات دن مچھلی کے پیٹ میں رہا، اسی طرح یہ ابن آدم 3 رات دن زمین کے پیٹ میں رہے گا اور زندہ نکلے گا۔ یونا نبی مچھلی کے پیٹ میں زندہ گئے، آپ نے مان لیا۔ 3 دن رات زندہ رہے، آپ نے مانا۔ مجھے یہ بتائیے، یسوع مسیح نے یہ نشان دکھانا تھا، آپ کہہ رہے ہیں مر کے گیا، تو آپ کے یسوع جھوٹے، آپ ان کو جھوٹا بنا رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں 3 رات دن مرے رہے، آپ ان کو جھوٹا بنا رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں نہیں، صلیب سے زندہ اترے، قبر میں زندہ داخل ہوئے، 3 رات دن زندہ رہے، زندہ نکلے، یونا نبی کا نشان دکھایا۔ یہ ان کی صداقت کی نشانی ہے۔ میں یسوع کو سچا مانتا ہوں اور آپ اس کو جھوٹا مانتے ہیں اس پیش گوئی کے مطابق۔ جی محترم، جو بائبل کہتی ہے میں تو وہی کہوں گا نا، وہی مانوں گا۔ جو بائبل نے کہا میں نے آپ کو بتا دیا، جو بائبل کہتی ہے میں نے آپ کو بتا دیا۔ آپ نہ مانیں، نہیں مانتے ہیں تو یہ آپ کی بات ہے، چونکہ یہ آپ کی کتاب ہے۔ آپ آدھی بات مانتے ہیں، آدھی چھوڑتے ہیں۔ ایک طرف سے آپ یسوع کو مانتے ہیں، دوسری طرف سے آپ اس کو جھوٹا بناتے ہیں۔ بناتے رہیے۔ تو میرے بھائی کیوں پھر لوگوں کو 3 مہینے جو ہے وہ بیڈوں پر رکھا جاتا ہے، جن کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں؟ کیوں نہیں ان کا استعمال کیا جاتا؟ کیوں نہیں پھر ان کا استعمال جو ہے وہ ہوتا؟ کیوں جو ہے وہ ڈاکٹر حضرات جو پی ایچ ڈی جنہوں نے کی ہوتی ہے، جنہوں نے پوری ڈاکٹری پڑھی ہوتی ہے، جنہوں نے میڈیکل میں جو ہے وہ بڑی اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہوتی ہے، وہ کیوں جو ہے وہ جو ہڈیاں ٹوٹنے والوں کو جو ہے وہ 3 مہینے جو ہے وہ بیڈوں پر پلستر لگا کر جو ہے وہ رکھ دیتے ہیں؟ کیوں نہیں ان کا استعمال کرتے؟ کیا وجہ ہے کہ 24 گھنٹے میں ٹوٹی ہوئی ہڈی جو ہے وہ جڑتی نہیں؟ کیا ان میں کوئی جو ہے وہ رکاوٹ آ گئی ہے، یا ان میں کوئی جو ہے وہ ملاوٹ ہو گئی ہے تو مجھے بھی بتائیے گا، تاکہ میں بھی ان کا جو ہے وہ ڈیٹیل جو ہے وہ پوری دنیا میں فیس بک کے ذریعے سے، میڈیا، سوشل میڈیا کے ذریعے سے لگاؤں۔ عجیب بات ہے، 24 گھنٹے میں ٹوٹی ہڈیاں جڑ جاتی ہیں۔ میں نے تو آپ کے منہ سے یہ بات سنی ہے اور حیران ہو گیا ہوں، آپ کی ہر بات سے حیران ہوتا ہوں جو آپ کر دیتے ہیں۔ خدا یسوع مسیح مرا نہیں، وہ زندہ ہے۔ بھائی ایمان ہے وہ زندہ ہے، مگر وہ مر کر زندہ ہوا ہے، اس بات پر ایمان ہے، اور بائبل بھی اس بات کی شہادت دیتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور آپ نے یہ جو نیا عقیدہ گڑھا ہے 2000 سال بعد، اس عقیدے کو اپنے پاس رکھیں، اپنے تک محدود رکھیں۔ دین مسیحیت اس عقیدے کو نہیں مانتی اور نہ ہی مانے گی۔ آپ جتنی مرضی کھدیڑ کر اس میں سے باتیں نکالیں، جتنی مرضی اپنی تھیوری استعمال کرے، یہ باتیں ماننے والی نہیں ہیں، نہ ہی یقین کرنے والی ہے۔ اور یہ جو باتیں آپ بار بار کہتے ہیں، یونا نبی والا نشان، کپڑے میں لپیٹا، مسالے جات لگائے، تو یہ سارے جو ہیں یہ مردے کے ساتھ کیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ مردے کو مسالے لگائے جاتے ہیں، اس سے جو ہے وہ نہلایا جاتا ہے، اسے کفنایا جاتا ہے، اسے قبر میں رکھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟